یاد رکھو جملہ قسمیہ میں، قسمیہ عربی زبان کی قسمی گرامر کے اندر جو ہے قسمی الفاظ میں سبحان بھی ایک کلمہ قسم ہے. جب کوئی بات قسم کے طور پر کی جائے تو عربی گرامر والوں کا اصول ہے وہ سبحان کہتے ہیں، یا سبحان یعنی قسم سے. اب یہاں اگر سبحان کا معنی قسم ہے اور یہ بھی عربی زبان کا قانون ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ، قسم ہے اس ذات کی جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. قسم ہے اس بندے، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جو لے گئی اپنے بندوں کو. یعنی یہاں معراج لے جانے کی بات آئی تو قسم کھائی، اور سورہ والنجم 27ویں سپارے میں واپس آنے کی بات ہے. فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اے ستاروں کی طرح محمد، تو ستاروں کی طرح لگ رہا ہے، اے میرے ستارے محمد قسم ہے تیرا جانا بھی اچھا لگ رہا تھا، تیرا آنا بھی اچھا لگ رہا تھا. اللہ تو قسمیں کھا کھا کے بیان کر رہا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے بات کر رہا ہے. اسے قسمیں اٹھانے کی حاجت نہیں، وہ تو جو بھی بات کرے قسم کے بغیر کرے. کس کی جرت ہے کہ انکار کرے؟ مگر جب وہ قسم کھاتا ہے تو اعتبار کرانے کے لیے نہیں، پیار ظاہر کرنے کے لیے، اعتبار ظاہر کرنے کے لیے نہیں، پیار ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھاتا. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جب باپ اپنے بچے کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں میرے بچے کی قسم، تو وہ اعتبار کے لیے نہیں ہوتی، وہ پیار کے لیے ہوا کرتی ہے. چھوٹے کی قسم پیار کے لیے ہوتی ہے. رب بڑا ہے، مصطفیٰ چھوٹے ہیں، رب خالق ہے، حضور مخلوق ہے، اور وہ خالق ہو کر اس مخلوق اولین کی اور سید المخلوقین کی اور سید الخلائق کی جب قسمیں کھاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق اب عام مخلوق جیسی نہیں ہے، کیونکہ اس کی قسمیں خالق بھی کھا رہا ہے. اب آخری بات کیفیت کی کر کے اب بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جب کہا کہ میں اس کا سہارا ہوں، میں ہی سب کچھ، باپ کی شفقتیں بھی میں دوں گا، پیار بھی میں کروں گا. بس جو میں نے کہا تھا ون نجم، بس اسی کی تشریح کرنے والا ہوں میں. اب حضور جب واپس آئے انعام لے کر، اکرام لے کر، نمازیں لے کر اور وہ کرم لے کر کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، ایسا مجھے مقام ملا کہ وہاں نہ کسی نبی مقرب کی مجال تھی، نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت تھی. ایسی خلوتیں مجھے ملی، ایسا کمال جب حضور پا کر واپس پلٹے تو رب نے سوچا کہ میرے محبوب اب زمین پہ جا کر سوچیں گے، کہیں بتقاضۂ بشریت یہ خیال آ جائے کہ آج میرے ابا جی ہوتے تو میرا اتنا اعزاز دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، آج میری امی ہوتی، آج میرے چچا ابو طالب ہوتے، آج میری ان اعزازات کو دیکھ کر کہتے واہ میرے ستارے، او میرے چاند تارے، او میرے ستارے. ماں تارا کہتی، ابو کہتے واہ میرے ستارے، ہاں ستارہ بولتے، پیار سے مجھے آنکھوں کا تارا کہتے. میرے باپ ہوتے، میرے ابا جی ہوتے. اے محبوب کہیں زمین پہ جا کر تجھے یہ غم ستا نہ دے، اس لیے میں خود ہی ون نجم کہہ کر ماں باپ کی یاد بھی بلانا چاہتا ہوں کہ اس اعزاز کے موقع پر باپ کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں ون نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے محمد تو کتنا پیارا لگ رہا تھا جب تو واپس اعزاز پا کے آ رہا تھا. ارے جن کو رب ستارہ کہہ کہہ کر پکار رہا ہو، محبت کی وہ شفقت کی وہ ادائیں جو کسی اور نے دینی تھی، رب کہتا ہے وہ بھی میں دوں گا، وہ پیار بھی میں دوں گا اس محبوب کو. تو اس محبوب کا مقام پھر کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے جو بیان کر سکے، کسی کی جرت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں مقام مصطفیٰ کو جان گیا. اسی لیے حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم من خدا را می شناسم، میں خدا کو پہچان چکا ہوں لیکن وہ محمد را ہم نہیں شناسم، لیکن محمد کو میں آج تک پہچان نہیں سکا ہوں. اس لیے کہ خدا کی پہچان کرانے میں محمد نے کمی کوئی نہیں چھوڑی اور محمد کی تو کوئی پہچان کر نہیں سکتا، اس لیے کہ محبوب کے کمال کو محب ہمیشہ چھپا چھپا کے رکھا کرتے ہیں، محبوب کے حسن کو غیروں کو دکھایا ہی نہیں کرتے. اسی لیے عرفاء نے لکھا کہ جبریل امین کو اکثر یہ خواہش رہتی تھی کہ کاش کبھی میں حضور کو اپنی اصلی صورت میں دیکھ لوں، سرکار کی اصلی زیارت کر لوں. اور حاشیہ زائدہ میں ملا زائد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جبریل کی یہ خواہش تھی اور تمنا تھی کاش کبھی حضور
حضور اپنی اصلی صورت میں مجھے زیارت کرائیں. یہ بشری لبادہ اور یہ بشری لباس جو حضور نے اوڑھ رکھا ہے، اس کے پیچھے حضور کی اصل عظمت چھپی ہوئی ہے. کاش کہ میں حضور کی عظمت کو دیکھ لوں، اصلی روپ کو دیکھ لوں، تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کر بیٹھے، یا اللہ مجھے جمال محبوب حقیقی زیارت کرا دے. اس پر رب تعالیٰ نے فرمایا، اچھا جاؤ مدینے جاؤ، میں محبوب سے کہتا ہوں ذرا پردہ ہٹائے. تم جاؤ مدینے میں، محبوب سے کیا کہتا ہوں ذرا پردہ. ہائے ہائے ہائے. اب سننا جو چاہتا ہے محبت سے یا جو حضوری دل سے بیٹھا ہے وہ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. یہ حضوری دل ضروری تھی اس موضوع، اس بات پر اور اس موقع پر ایک بار پھر بولو سبحان اللہ اور بلند آواز سے. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ثم جاء جبرائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آئے اپنی اصلی صورت میں. کس صورت میں آئے؟ بولو کس صورت میں آئے؟ ثم امر اللہ تعالی الی نبی، اللہ نے بھی اپنے حبیب کو حکم دیا، محبوب تو بھی ذرا پردے ہٹا. آئے آئے کیا فرمایا؟ تو بھی ذرا پردے. ثم رفع ثلاثون حجابا علی وجہی الی وجہی من وجہی، حضور نے اپنے چہرہ اقدس سے صرف 30 پردے ہٹائے. کتنے پردے ہٹائے؟ حالانکہ حضور پر 30 الف حجاب علی وجہ رسول اللہ، حضور پر 3 لاکھ پردے پڑے ہوئے ہیں. ان پردوں میں سے حضور نے فقط 30 پردے ہٹائے جبریل کو دکھانے کے لیے. کتنے پردے ہٹائے؟ 30 پردے ہٹائے. اور ملا عبد الحکیم سیالکوٹی لکھتے ہیں، خلیفہ مجدد الفسانی لکھتا ہے، وہ فرماتے ہیں ثم رفع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم رفع، اور وہ الفاظ ایک اور لکھتے ہیں، فرما ان خلع النبی، وہ فرماتے ہیں ان خلع النبی من الصورۃ البشریۃ الی الصورۃ الملکیۃ بثلاثون حجابا بثلاثین حجابا. فرماتے ہیں ان خلع النبی، ہائے ہائے ہائے، ارفع نہیں کہا، ارتفع نہیں کہا، ان خلا کہا. ان خلا آپ کہتے ہیں نا خلا دے دو، خلا لے لو، یہ خلا کا مطلب ہے چھوڑ دینا. رسول اللہ نے بشریت کے 30 پردوں کو چھوڑ دیا پیچھے، 30 پردے چھوڑے، اور رسول اللہ نے 30 پردے چھوڑے اور 3 لاکھ پردوں میں سے رسول اللہ نے صرف 30 پردوں کو چھوڑا اور 2,99,970 پردے پڑے رہنے دیے. صرف 30 پردے ہٹائے اور جبریل جو ہی سامنے آیا، بس جبرائیل علیہ السلام، جبریل نے دونوں ہتھیلیاں جوڑی، آنکھیں بند کر لی اور عرض کیا یا رسول اللہ پردے ڈال دیجیے ورنہ میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. حسن رضا بریلوی تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. میرا رسول اسے فقط مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا نہ دیکھو، دیکھو ضرور اس کا چلنا پھرنا. اس کا چلنا پھرنا نہ دیکھو گے تو تمہیں چلنا پھرنا کیسے پتا چلے گا؟ اس کا کھانا پینا ہی نہ دیکھو، دیکھو کھانے پینے کو. اس کا کھانا پینا نہ دیکھو گے تو تمہیں کھانا پینا کیسے آئے گا؟ مگر اس کا کھانا پینا ہی نہ دیکھو، اس کا چلنا پھرنا ہی نہ دیکھو. لوگوں اگر اسے مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھتے ہو تو عرش سے گزرتا ہوا بھی دیکھو. لوگوں اگر اس کی انگلیوں میں خون دیکھتے ہو کہ پتھر لگتے ہیں تو اس کے جسم سے انسانوں کی طرح خون نکلتا ہے. اگر یہ دیکھتے ہو تو ایک پیالے میں جب انگلیاں دو رکھتے ہیں تو دودھ کے اور پانی کے چشمے جہاں سے جاری ہوتے ہیں انگلیوں سے چشمے جاری ہونا بھی دیکھو. دیکھو ضرور دیکھو مگر ایک ہی پہلو پر نہ دیکھو. امت گمراہ ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اختلافات کا شکار ہو گئی، گمراہ کر دیا ملاؤں نے، لوگوں کو گمراہ کر دیا. پڑھ کر ایک ہی چیز پڑھی، ایک ہی نقطہ پڑھا، ایک ہے پڑھی اور لوگوں کو بیان کرتے پھرے. ایک حد تک نظر پہنچی، بیان کرتے پھرے، سمجھتے رہے کہ وہ مکے کی گلیوں میں ہی چلتا تھا، سمجھتے رہے کہ علیمہ کی بکریاں چلاتا تھا، سمجھتے رہے انہوں نے اپنی کتاب
کتابوں میں گستاخانہ انداز میں لکھی باتیں لوگوں کے ذہن خراب کر دیے، معصوم امت کو گمراہ کر دیا۔ آؤ پھر سے پلٹو اس حقیقت کی طرف جس حقیقت کو صدیق کی آنکھوں نے دیکھ لیا تھا، جس حقیقت کو حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا تھا، اور جس حقیقت کو منبر رسول پر حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے سلونی اما دون العرش، ارے عرش سے لے کر نیچے تک جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو کا سالم مولا حذیفہ کا غلام سالم وہ تیرا باپ ہے۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا نطفہ کیسا ہے؟ فرمایا تو حرام زادہ ہے۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کیسا ہے؟ لوگ اپنے نطفے کی یقین دہانیاں جب کرانے لگ گئے اور رسول اللہ پوچھ رہے عرش سے نیچے علوم پوچھو، کوئی خبر مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، میرے اوپر علوم کا فرود ہو رہا ہے، رب نے خزانے کھول دیے، سینہ میرا کھلا ہوا ہے، ہر علم میرے سامنے ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے آمنا بک یا رسول اللہ، آمنا بک یا رسول اللہ۔ آقا ہم نے گردن جھکا لی، آقا ہم مانتے ہیں آپ کے علم کو، یا خدا علم والا ہے یا سینہ مصطفیٰ تقسیم والا ہے۔ آقا مانتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہاتھ جوڑ گئے جن کے سامنے صدیق اکبر، ارے جن کے سامنے کھڑا ہے زما دزدی، جن کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے حاتم تائی، جن کے سامنے حاتم تائی کا لڑکا آ کر ادیب بن حاتم بھیک مانگنے والوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، ارے جن کے سامنے آ کر طفیل دوسی بیٹھا ہوا ہے، جن کے سامنے آ کر عثمان غنی فقیر لگتا ہے، جن کے دروازے کے سوالی کا نام ابو بکر صدیق ہے، جن کے دروازے کے منگتوں کا نام عثمان غنی ہو، مجھے بتاؤ بابا میں کیوں نہ اس شخص کے لیے، اس ہستی مقدس کے لیے، اس در اللہ علم مخنون کے لیے، اس سر اللہ علم مخنون کے لیے، اس عالم ما کان و ما یکون کے لیے، اس نور اللہ فدت والعیون کے لیے میں کیوں نہ یہ کہوں کہ جبریل امی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، افلاک کی بلندی تیری ٹھوکر کی زدوں میں، افلاک کی بلندی تیری ٹھوکر کی زدوں میں، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، اور دارا و سکندر تیرے جاروب کشوں میں، دارا و سکندر تیرے جاروب کشوں میں۔ اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی قدر، ان کی منزلت کا اندازہ اگر لگانا ہے، اندازہ میں نے یہ نہیں کہا مقام جاننا ہے، اندازہ اگر لگانا ہے تو بس اسی بات سے لگا لو۔ رب تعالیٰ آخری بات اذانیں ہو رہی، اتنی بات بس کر کے اجازت چاہوں گا، بس آخری بات، معراج کیفیت بھی ہے، معراج معجزہ بھی ہے، معراج محبت بھی ہے، معراج پیار بھی ہے، معراج دو حقیقتوں کا ایک نام بھی ہے، معراج دو کمانوں کو ایک کر کے اتحاد نبوت و توحید کا بھی نام ہے۔ بس آخری بات کر کے اتنی سی اجازت چاہوں گا، اندازہ اگر لگانا ہے تو اسی بات سے لگا لو۔ حضور کی معراج تفسیر نعیمی جلد نمبر 15 سپارہ نمبر 15 پڑھ کر دیکھ لو۔ حکیم الامت لکھتے ہیں رسول اللہ کو 34 معراج ہوئے۔ کتنی معراج ہوئے؟ اونچی آواز میں بول دو۔ ثبوت میں نے حوالے سے بات کی ہے، ثبوت جا کے تلاش کرو، نہیں ملے گا تو مجھے تھانے میں دے دینا، 1 لاکھ روپے جرمانہ لگا دینا اور مجھے مار دینا، میرا خون معاف ہے، مار دینا، حوالہ دے رہا ہوں۔ دھڑک کے بولو، اونچی آواز سے بولو، کتنی معراج ہوئی؟ وہ لکھتے ہیں 34 معراج ہوئی۔ 11 بار معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، 11 بار اعلان نبوت کے بعد ہوئی، 11 بار حضور کو مدینے میں ہوئی، 1 بار وہاں بلا کر ہوئی۔ یہ 1 بار جو وہاں بلا کر ہوئی، اسی نے بتا دیا کہ بلایا 1 بار تھا، خود 33 مرتبہ آیا تھا۔ ایک بار بلایا تھا، 1 بار بلایا تھا، جتنی معراجیں ہوئی خود آیا۔